بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے نسل انسانی کے لیے نمونہ کاملہ اور اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو فطری طریقہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات زندگی ہی قیامت تک کے لیے شعار و معیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مت والوں نے محفوظ رکھا ہے اور سنت کے ساتھ تحقیقی طور پر ہم تک پہنچایا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق ایک بار چند نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے باہمی مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کے معمولات معلوم کرنا چاہے تاکہ وہ بھی ان معمولات کی پیروی کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے امہات المومنین کی خدمت میں باری باری حاضری دی اور دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کا جواب یہی تھا کہ گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کم و بیش وہی ہوتے ہیں جو ہر گھر کے سربراہ کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے ہیں، بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آنے جانے والوں کے حالات دریافت کرتے ہیں، گھر کا کوئی کام کاج ہو تو اس میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا جوتا گانٹھ لیتے ہیں، چرپائی کی مرمت کر لیتے ہیں، اور اس طرح کے ضرورت کے کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر لیا کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزانہ کے معمولات کا ایک سرسری سا خاکہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا کام کس وقت اور کتنے دورانیے میں کیا کرتے تھے، جس کے سلسلے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو پیش نظر رکھا ہے۔ تو چلیں اس کو حتی الامکان مختصر کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ انتہائی مفید اور انتہائی شاندار معلومات آخر تک لازمی دیکھیں، لائک کر کے پسندیدگی کا اظہار کریں، چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر متعدد احادیث ہیں، اس لیے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہر طریقے پر ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 احادیث ہی ذکر کی جائیں تاکہ ویڈیو کو ممکن حد تک مختصر کیا جا سکے۔ اور آج کی ویڈیو میں بیان کردہ ساری احادیث کے حوالہ جات آپ سامنے سکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں باقاعدہ پیراگراف اور ہیڈنگ کے ساتھ ہوں گی تاکہ آپ کو سمجھنے اور نوٹ کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے تہجد کے لیے اٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے قیام کو اللہ کے ہاں پسندیدہ قرار دیا، اور حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے کہ وہ رات کا 1/3 قیام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی آخری تہائی ہوتی ہے تو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کے لیے کب اٹھتے تھے؟ وہ فرمانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیدار ہوتے تھے جب مرغ کی آواز سن لیتے تھے، یعنی تہائی رات کے وقت۔ اگر ہم پاکستان اور بھارت کی گرمیوں اور سردیوں کی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو رات کی آخری تہائی سردیوں میں تقریباً 3 بجے اور گرمیوں میں تقریباً 2 بجے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وقت کے حساب کے مطابق سردیوں میں 3 بجے کے قریب اور گرمیوں میں 2 بجے کے قریب بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تو وضو کا پانی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تہجد سے پہلے آپ مسواک کر لیا کرتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب آدمی رات یا دن کو بیدار ہوتا ہے وہ وضو کرتا ہے اور اچھے انداز سے کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے تو فرشتہ اسے گھیر لیتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 2، نماز تہجد کی رکعت کم از کم 2 یا 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8، البتہ بعض روایتوں میں 12 بھی مذکور ہیں، اس لیے 12 رکعت تک گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ نمبر 3، نماز تہجد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد کے بعد اذان فجر سے پہلے آرام فرماتے تھے۔ اس کی ایک دلیل تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ میرے ہاں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری کا وقت ہوتا تو آپ آرام فرما رہے ہوتے۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے معمول کے متعلق بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی اور آرام کیا، پھر مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ اٹھے اور نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جس میں آپ کے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت بتا رہی ہے کہ اذان فجر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آرام فرماتے تھے۔ آرام فرمانے سے مراد سونا نہیں ہے۔ نمبر 4، نماز فجر۔ اذان فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یہ رکعتیں اس قدر مختصر ہوتی تھیں کہ میں کہتی آیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے۔ فجر کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ فجر کی سنتوں کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے تھے۔ سنتوں کے بعد فجر کی نماز پڑھاتے عمومی طور پر ایک رکعت میں 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے۔ نمبر 5، نماز فجر کے بعد۔ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اذکار فرماتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رات دیکھے گئے خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے۔ لوگوں سے باقاعدہ پوچھتے کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ وہ بھی بیان فرماتے، جیسا کہ صحیح البخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طویل خواب مذکور ہے جو نماز فجر کے بعد آپ نے بیان کیا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ باب قائم کیا ہے، صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنا۔ اگر رات کو کوئی وحی آئی ہوتی تو وہ بھی نماز فجر کے بعد ہی لوگوں کو بتاتے، جس طرح کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو رفقا ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توبہ کی قبولیت کی اطلاع بذریعہ وحی رات کو آ گئی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات ہی کو سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خوشخبری بھیجنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی بلکہ فجر کے بعد یہ اطلاع دی۔ نماز فجر سے طلوع آفتاب کے دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے محو گفتگو بھی ہوتے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر سے پوچھا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجلس کیا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے ہاں بہت زیادہ۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس جگہ نماز فجر پڑھتے تھے طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھے رہتے تھے، سورج طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے باتیں کرتے رہتے، پھر ایام جاہلیت کا تذکرہ بھی کرتے، ان باتوں پر ہنستے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہوتے۔ نمبر 6، طلوع آفتاب کے بعد اشراق کے نفل۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشراق کی نماز پڑھتے، یہ 2 سے 8 رکعت ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی تھی۔ سیدہ معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشراق کی نماز کی کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی 4 رکعت اور اس سے زیادہ جتنی چاہتے۔ لگتا ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اشراق مسجد ہی میں ادا فرماتے تھے۔ اس کی ایک دلیل تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وضاحت گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے ہاں تشریف لائے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا، ذکر اذکار کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت ادا کی تو اسے 1 حج اور عمرے جتنا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 7، پینے کے پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک۔ اس دوران مدینہ منورہ کی رہائشیوں کے خادم اپنے پانی کے برتن وغیرہ لے آتے جن میں پانی ہوتا تھا۔ جو بھی برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے۔ کبھی سخت سردی میں بھی لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دیتے۔ نمبر 8، ناشتہ۔ اس کے بعد ناشتہ کرتے، لیکن یہ طلوع آفتاب کے فوری بعد نہیں بلکہ کچھ تاخیر سے ہوتا تھا، کیونکہ اگر اشراق کی نماز کے بعد فوری ناشتہ کرنے کی عادت ہوتی تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی کی بجائے چولہے کے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر ناشتے میں زیادہ تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے ہاں آتے تو پوچھتے تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو جب ہم کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انی صائمن، بے شک میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اشراق کے بعد ازواج مطہرات کو اپنی عبادت کا موقع بھی دیتے تھے۔ نمبر 9، کہیں آنے جانے کا وقت۔ اشراق کے بعد کسی کام سے جانا ہوتا تو چلے جاتے، جیسا کہ ایک دن سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عنقریب ایسا کروں گا، اور اگلے دن پہلے پیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ہاں پہنچ گئے اور جاتے ہی نماز پڑھائی۔ یہاں یہ بات زیر غور آتی ہے کہ وہ وقت کون سا تھا؟ تو آنے جانے کا وہ وقت طلوع آفتاب کے بعد کا تھا، کیونکہ اگر یہ وقت طلوع آفتاب سے پہلے کا ہوتا
تو اس وقت تو نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے ابتدائی حصے میں برکت کی دعا کی تھی۔ چنانچہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو دن کے آغاز ہی میں بھیجتے، اور خود جانا ہوتا تو بھی اسی وقت جاتے۔ اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے اکثر لوگ پہلے پہر ہی آتے تھے۔ بہرحال عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول سامنے آتا ہے کہ وہ ناشتے سے لے کر زوال تک کے وقت میں روزانہ آنے جانے کے اور ضروری کام نپٹا لیتے تھے۔ نمبر 10، نماز ظہر۔ ظہر کی پہلی سنتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے، یقیناً آپ خود بھی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کی امامت فرماتے۔ ظہر کی نماز میں عموماً کتنی تلاوت فرماتے؟ اس سلسلے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہر اور عصر کی نماز کا اندازہ لگایا۔ چنانچہ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے قیام کا دورانیہ 30 آیات کی تلاوت کے برابر تھا، یعنی سورت الف لام سجدہ کی تلاوت جتنا، اور دوسری 2 رکعتوں میں قیام اس کے نصف کے برابر، یعنی 15 آیات کی تلاوت جتنا ہوتا تھا، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں قیام ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے دورانیے 15 آیات کی تلاوت جتنا ہوتا تھا، جبکہ عصر کی آخری 2 رکعت پہلی 2 رکعت سے آدھی ہوتی تھیں، 7 یا 8 آیات کے برابر۔ ہماری تحقیق کے مطابق 30 آیات کی تلاوت میں اندازاً 8 سے 9 منٹ لگتے ہیں۔ اس طرح ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کا دورانیہ 8 سے 9 منٹ اور دوسری 2 رکعتوں کا 4 سے 5 منٹ ہوتا تھا۔ اس طرح ظہر کی نماز تقریباً 14 یا 15 منٹ پر مشتمل ہوتی تھی، اور اس کے بعد ذکر اذکار کر کے سنتے ادا فرماتے۔ اس دوران بھی آپ کے یہاں مختلف وفود آتے۔ غالب طور پر نمازوں کے اوقات میں وفود آتے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک دوسرا پہلو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وفود کی خواہش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ملاقات ہو جائے۔ جیسا کہ ایک دن ظہر کی نماز پر وفد عبد القیس کی آمد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہر کی سنتے بھی رہ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنتے عصر کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ادا کی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ تخصیص صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اگر عام آدمی کی سنتے رہ گئی ہیں تو وہ عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا۔ نمبر 11، کیلولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت آرام بھی فرماتے تھے، جسے کیلولا کہا جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے آرام کی وضاحت ان الفاظ سے کرتے ہیں: میں کسی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، جب میں نے دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو چکا ہوں، میں نے دل میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلولا فرما لیں۔ چنانچہ میں وہاں سے چلا آیا، وہاں راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں وہاں رک گیا اور ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کے پاس پہنچ گئے اور انہیں سلام کیا، پھر مجھے بلایا اور مجھے کسی کام سے بھیج دیا۔ اس روایت سے کیلولے کے متعلق کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلولا فرمایا کرتے تھے، جس کا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا، اور انہوں نے وہ لمحات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراہم کیے۔ دوسرا یہ کہ کیلولا گھنٹوں آرام کرنے کا نام نہیں ہے، یہ کچھ دیر آرام کرنے کا نام ہے، جسے ہم سستانے یا ریلیکس ہونے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مسند احمد میں اس کی کچھ وضاحت اس طرح ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور خود دیوار کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس روایت سے کیلولے کے وقت کی وضاحت ملتی ہے، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، اور دیوار کا اتنا سایہ جس میں بیٹھا جا سکے وہ یا تو 10-11 بجے تک ہوتا ہے یا پھر 2-3 بجے کے بعد، لہذا زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ 2-3 بجے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اور سائے میں تشریف فرما ہونا بتا رہا ہے کہ یہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ دراصل کیلولا دوپہر کے کسی بھی وقت آرام کرنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوپہر کے اوقات میں جب بھی وقت میسر آتا آپ کیلولا فرما لیتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے موسم گرما میں ہفتے کے 6 دن نماز ظہر سے پہلے اور جمعے والے دن جمعہ کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیلولے کا استدلال کیا ہے۔ جس روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ گھر واپس جا کر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کا حوالہ دے کر رقم تراز ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ جلدی ادا کرتے تھے، اس کے بعد کیلولے کے لیے جاتے تھے، لیکن نماز ظہر کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ گرمیوں میں آپ اسے قدرے ٹھنڈا یعنی تاخیر کر کے پڑھتے اور کیلولا اس سے پہلے کر لیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوپہر کے آرام کے وقت
اور اس کے دورانیے کے اندازے کے بعد اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلولا اکثر کہاں فرمایا کرتے تھے۔ یہ سعادت دو جلیل القدر صحابیات سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتی تھی۔ ام سلیم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ تھی، اور سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کی بہن تھی، اس لیے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے لیے محرم بھی تھے، اس لیے ان کے ہاں کیلولا بھی فرما لیتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائیں اور ہمارے دوپہر کے آرام کے لیے کچھ بندوبست کریں۔ الغرض اب سفر و حضر میں کیلولا فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی ان الفاظ سے تلقین فرمائی، کیلو فإن الشیاطین لا تکیلو، کیلولا کیا کرو، بے شک شیطان کیلولا نہیں کرتے۔ دراصل کیلولے سے انسان ایک دفعہ پھر تازہ دم ہو جاتا ہے اور رات تک کے بقیہ امور اچھے انداز سے انجام دے سکتا ہے، حتیٰ کہ صبح سویرے اٹھنے کے لیے بھی کیلولا معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 12، دوپہر کا کھانا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے روز پہلے پہر کا کھانا اور کیلولا جمعہ کے بعد ہی کرتے تھے۔ جمعہ بر وقت اور مختصر ہوتا تھا، اس لیے کھانا جمعہ کے بعد کھاتے۔ پہلے پہر کے کھانے کے متعلق ایک اور روایت بھی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، چولہے پر ہنڈیاں ابل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کا ناشتہ منگوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹیاں اور پہلے سے موجود گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے گوشت پکتا نہیں دیکھا تھا؟ گھر والوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تو اسی طرح ہے، مگر وہ گوشت بریرہ کو بطور صدقہ دیا گیا تھا تو انہوں نے ہمیں ہدیہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت اس کے لیے صدقہ تھا جبکہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ نمبر 13، نماز عصر۔ اس کے بعد عصر کا وقت ہوتا، نماز عصر سے پہلے 4 رکعت سنت کی ترغیب بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ دعائے نبوی ہے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے قبل 4 رکعت پڑھے۔ اس سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ نوافل جنہیں ہم سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں پڑھتے تھے، پھر عصر کی نماز پڑھاتے۔ عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے برابر ہوتی اور آخری 2 رکعتیں اس سے چھوٹی ہوتی۔ ہماری تحقیق کے مطابق نماز عصر کا دورانیہ تقریباً 8 سے 9 منٹ ہوتا تھا۔ نمبر 14، نماز عصر کے بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی ضابطے یا شرعی حکم سے آشنا کرنا ہوتا یا کسی وعظ و نصیحت سے نوازنا ہوتا تو عموماً عصر کے بعد ہی ایسا کرتے۔ اس کے کئی ایک دلائل ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے معاملات کا ذکر کیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سامنے کوئکیان پہاڑ پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی اور تمہاری عمروں کا یہی تناسب ہے، جیسے اب دن کا کچھ حصہ باقی ہے، یعنی تمہاری عمریں سابقہ لوگوں کی نسبت کم ہوں گی۔ اور بھی متعدد واقعات ہیں جن میں واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد خطبات دیے۔ نمبر 15، گھریلو زندگی۔ نماز عصر کے بعد جس دن کوئی وعظ و تذکیر یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ نہ ہوتا یا وعظ و تذکیر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد کے ان لمحات کو گھریلو اور نجی زندگی کے طور پر گزارتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نجی زندگی کے اس پہلو کو ان الفاظ سے بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی ازواج کے ہاں جاتے اور ان میں سے کسی ایک کے قریب ہوتے جن کے ہاں قیام ہوتا، اس وقت ہر ایک زوجہ محترمہ کو وقت بھی برابر دیتے۔ اس کی وضاحت مذکورہ حدیث کے ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اس دورانیے سے زیادہ ٹھہرے جتنا آپ ٹھہرا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کو اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زوجہ کے ہاں عموماً کتنا ٹھہرتے ہیں، اسی لیے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس دورانیے سے زیادہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رہے۔ جب ازواج کے ہاں عصر کے بعد جاتے تو 2 نفل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عصر کے بعد میرے ہاں آتے تو 2 رکعت ضرور پڑھتے۔ ازواج کے ہاں جا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی آپ میں مگن رہتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے۔
سیدہ عائشہ سے ان کے شاگرد اسود پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں کیا مصروفیات ہوتی تھیں؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے کام کاج میں مصروف رہتے، یعنی ان کا ہاتھ بٹاتے، اس دوران اپنے کام کاج بھی کر لیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی مصروفیات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے اور اپنے جوتے گانٹھ لیا کرتے تھے، اور عام طور پر مرد گھروں میں جو کام کاج کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مغرب سے پہلے کا یہ وقت عمومی طور پر گھروں میں کھانا پکانے کا ہوتا تھا، کیونکہ عرب میں مغرب کے وقت تھوڑا سا پہلے یا بعد میں شام کا کھانا کھایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے اس کی تیاری مغرب سے پہلے ہی ہوتی تھی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وقت میں کھانا تیار ہونے اور نماز مغرب کا وقت ہو جانے پر کھانے سے آغاز کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں شام کے کھانے اور نماز مغرب کی صراحت ہے۔ الفاظ یہ ہیں جب شام کا کھانا پیش کر دیا جائے تو نماز مغرب سے پہلے اسے کھا لیا کرو۔ نمبر 16، نماز مغرب۔ پھر جب مغرب کی اذان سنتے تو مسجد کی طرف چل نکلتے، پھر مغرب کی نماز پڑھاتے۔ مغرب کی نماز میں عموماً چھوٹی سورتیں پڑھایا کرتے تھے۔ عہد صحابہ میں ایک صحابی مغرب میں سورۃ البینہ سے والناس تک کی تلاوت کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ قرار دیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی نماز مغرب میں سورۃ مرسلات اور سورۃ طور کا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ نمبر 17، شام کا کھانا۔ نماز مغرب کے بعد عشاء سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ اس کی ایک دلیل عمومی رواج کی ہے کہ تمام لوگ مغرب کے بعد یا پہلے ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص دلیل بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے شام کا کھانا کھایا، پھر عشاء کی نماز تک وہاں ہی رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ نمبر 18، نماز عشاء۔ عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والشمس واللیل اور سورۃ الاعلیٰ جیسی صورتیں پڑھنے کا کہا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء میں اس جیسی صورتیں ہی پڑھا کرتے تھے یا اس سے بھی چھوٹی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سورہ 3 کی تلاوت فرمائی۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر اپنے گھر والوں جن کے پاس قیام کی نوبت ہوتی ان کے پاس آتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر اپنے بستر کی طرف جاتے اور سونے کے اذکار کر کے سو جاتے۔ وضو کا پانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی طرف پاس ہی پڑا ہوتا اور مسواک بھی رکھی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اپنے شب و روز کے معمولات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتے۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات اور شب و روز کی مصروفیات کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے اپنے سوال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1، گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وقت گزارتے تھے اس کی ترتیب کیا تھی۔ نمبر 2، گھر سے باہر کے معمولات اور انداز کیا تھا۔ نمبر 3، مجلسی زندگی کے آداب اور انداز کیا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے اوقات اور معمولات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ وقت کا ایک حصہ اپنے ذاتی کاموں پر صرف کرتے تھے، دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے مخصوص ہوتا تھا اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی کاموں کے لیے مخصوص وقت میں ان خواص کے ساتھ بھی ملاقات کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھر میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخصوص مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ یہ مجلس روزانہ ہوتی تھی۔ کوئی ضرورت مند ہوتا تو وہ اپنا سوال لے کر آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب موقع اس کی ضرورت پوری فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس کے شرکاء کے ساتھ امت کے اجتماعی مسائل پر گفتگو فرماتے اور عام لوگوں کے معاملات میں ہدایات دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں خاص طور پر 2 باتوں کی تلقین فرما رکھی تھی کہ مسلمانوں کے عمومی مفاد اور مصلحت کی کوئی بات ہو تو اسے دیگر لوگوں تک پہنچاؤ، اور یہ کہ کوئی شخص اپنی ضرورت
اور حاجت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک براہ راست پہنچانے میں دقت یا حجاب محسوس کرتا ہو تو اس کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی ضرورت اور مسئلہ متعلقہ حکام تک پہنچانے کا موقع نہیں پاتا، اس کا مسئلہ متعلقہ حکام تک پہنچانے والے مسلمان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ مجلس میں آنے والے جو لوگ سوالی ہو کر آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کوئی چیز چکھے بغیر واپس نہیں جاتے تھے۔ اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے والے بہترین افراد ہوتے تھے جو مجلس سے باہر کے لوگوں کے لیے رہنما کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ مجلس اسی قسم کی باتوں پر مشتمل ہوتی تھی اور ان سے ہٹ کر کوئی بات کہنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اور گھر سے باہر کی عمومی مجالس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کرتے تھے اور مجلس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو جہاں تک مجلس پہنچ چکی ہوتی وہیں بیٹھ جاتے اور اس بات کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ بیٹھ جاتے وہی جگہ مجلس کا صدر مقام بن جاتی تھی۔ ہر صاحب مجلس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حصہ دیتے تھے اور کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اسے دوسرے اصحاب مجلس سے کم توجہ میں رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی شخص اپنا مسئلہ پیش کرتا یا کسی مسئلے پر بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پوری بات سنتے تھے اور جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا اس سے رخ نہیں پھیرتے تھے۔ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ضرورت پوری کرتے یا نرمی کے ساتھ تسلی کی کوئی بات فرما دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس علم کی مجلس ہوتی تھی، حیا کی مجلس ہوتی تھی، کسی پر الزام تراشی نہیں ہوتی تھی، کسی پر تہمت نہیں لگائی جاتی تھی، کسی کی غلطی کو اچھالا نہیں جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے باپ جیسے شفیق ہوتے تھے۔ مجلس سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی انداز اور طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ بے مقصد باتوں سے اپنی زبان کو بچاتے تھے اور وہی بات فرماتے تھے جس کی ضرورت ہوتی تھی۔ لوگوں کو قریب کرنے کی بات کرتے تھے، دور کرنے والی باتوں سے گریز کرتے تھے۔ کسی قوم کا بڑا آپ کے پاس آتا تو اس کا اکرام کرتے تھے اور اس کے ساتھ اسی سطح کا معاملہ فرماتے تھے۔ لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوتے تھے اور کسی کو بے رخی کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرتے تھے اور اگر کوئی غیر حاضر ہوتا تو اس کی تحسین فرماتے اور اسے تقویت دیتے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی کبھی معاملہ دیکھتے تو اس کی قباحت کا ذکر کرتے اور حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ لوگ خیر کے معاملات سے غافل نہ ہو جائیں اور اس بات کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ وہ اکتا نہ جائیں۔ ہر قسم کے معاملے کا آپ کے پاس حل تیار ہوتا تھا اور ہر صورتحال کے لیے مستعد ہوتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بات کہنے سے نہیں کتراتے تھے اور ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب وہی حضرات ہوتے تھے جو اچھے لوگ ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ قابل احترام وہی شخص ہوتا تھا جو لوگوں کے ساتھ نصیحت اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اس شخص کو زیادہ قدر حاصل ہوتی تھی جو عام لوگوں کے ساتھ غمخواری اور مدد میں پیش ہوتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کا ایک مختصر خاکہ۔ رفتہ رفتہ اسے مزید وسعت دینے کی کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات پر زندگی گزارنے کا موقع ضرور فراہم کریں گے۔ جزاک اللہ۔